اللہ فرماتے ہیں من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت حاصل کرتا ہے وہ اپنے لیے حاصل کرتا ہے، ومن ضل فانما یضل علیہا، جو گمراہ ہو جاتا ہے اس کا وبال اسی پر ہوتا ہے، اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہوتا ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ہم رسول نہ بھیج دیں۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ اِذْ قَامُوا، جب یہ کھڑے ہوئے، یعنی بادشاہ کے سامنے جب یہ اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں، فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو انہوں نے کہا ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ لَن نَّدْعُوَ مِن دونہ الہا، ہم اس کے علاوہ کسی کو دوسرے کو معبود نہیں پکارتے، کسی کو اپنا معبود نہیں بناتے۔ اور زناکاری بدکاری کی دلدل میں پورا معاشرہ ڈوب چکا ہے میرے بھائیوں، مغربی معاشرہ، اور ہمارے ملکوں میں بھی برائی بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ابھی حالات پھر بھی غنیمت ہے وہاں کے مقابلے میں۔ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ کا عذاب نہیں آ رہا ہے۔ آپ مغربی معاشرے کا اگر جائزہ لیں، سارا تو اوپن ہے، کچھ تو ڈھکا چھپا ہے ہی نہیں، اور برائی ایسی ہے کہ لوگ بری چیز کو بری نگاہ سے بھی نہیں دیکھتے۔ تو زناکاری بدکاری وہ ایک فیشن ہے وہاں پہ۔ تو میرے بھائیو، شکر مناؤ کہ اللہ نے آپ کو اسلام جیسا صاف ستھرا مذہب عطا کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ برادران اسلام، پردہ نشین ماں اور بہنوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، عزیز بچوں، پندرہویں پارے کی تلاوت ہم نے سنی۔ اس پارے کا آغاز سورہ اسراء سے ہوتا ہے، جس کو سورہ بنو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ ایک بہت بڑے معجزے اور ایک بہت بڑے واقعے کی طرف اللہ نے نشاندہی فرمائی ہے۔ یہ معجزہ جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا، جسے آپ واقعہ اسراء و معراج کے نام سے جانتے ہیں، اسی سے اس کا نام سورہ اسراء پڑا۔ اسرا یسری، اسراء کہتے ہیں رات میں چلنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو راتوں رات لے کر چلا، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے،
لنریہو من آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اللہ نے اپنے نبی پہ کرم کیا، اپنے نبی کی تکریم اور عزت میں اضافہ کرنے کے لیے اللہ نے ایک ایسی نشانی دکھائی جس کے سامنے انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے، حیران رہ جاتی ہے۔ ویسے تو اللہ نے آپ کو بہت سارے معجزے عطا فرمائے تھے، بہت سارے پتھر آپ کو جھک کر سلام کیا کرتے تھے۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں مکے میں ایک پتھر ہے جسے میں پہچانتا ہوں، وہ مجھے جھک کر سلام کیا کرتا تھا جب میں نبی اور رسول بھی نہیں بنایا گیا تھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ ہم مکہ کے کنارے نکلے، جتنی بھی پہاڑیاں اور جتنی بھی جھاڑیاں راستے میں ہمیں ملی، سبوں نے ہمارے نبی کو جھک کے سلام کیا۔ کنکریوں نے آپ کے ہاتھ میں تسبیح پڑی۔ لیکن میرے بھائیو، یہ ساری نشانیاں اپنی جگہ ایک ایسی نشانی کہ اللہ اپنے نبی کو مسجد حرام سے اٹھاتا ہے، راتوں رات مسجد اقصی پہنچا دیتا ہے، اور وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر کرا کے واپس لا کے مکہ میں پہنچا دیتا ہے۔ ایسی نشانی سوچ بھی نہیں سکتا آدمی۔ تو اللہ اسی نشانی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو لے کر چلا لیلاً، راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ اسراء اور معراج کا واقعہ کب پیش آیا؟ اس میں بڑا اختلاف ہے، سال میں بھی اختلاف ہے، مہینے میں بھی اختلاف ہے، دن میں بھی اختلاف ہے۔ زیادہ تر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ہجرت سے 1 سال پہلے یہ واقعہ رونما ہوا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہجرت سے بہت پہلے یہ واقعہ رونما ہوا تھا۔ اب آپ دیکھیں ذرا کہ جب سال کا ہی نہیں پتہ ہے یا تعین نہیں ہے، تو جو لوگ شب معراج مناتے ہیں رجب کے مہینے میں، کیا دلیل ہے ان کے پاس؟ اور چلو مان لیتے ہیں کہ فلاں رات میں رجب کی، مان لیجئے 27 تاریخ کو 27ویں شب میں معراج ہوئی، تو اس رات کے لیے مخصوص عبادتیں کرنا، رات کو جاگنا یا کوئی خاص عبادت کرنا، میرے بھائی اس کے لیے دلیل چاہیے۔ بغیر دلیل کے تو آپ کوئی عبادت نہیں کر سکتے۔ ایک معاملہ کلیئر ہوا۔ دوسری بات، یہ جو واقعہ پیش آیا اسراء اور معراج کا، پہلے آپ فرق سمجھ لیجئے، اسراء اور معراج۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی آپ کو لے جایا گیا، بہت سے علماء کہتے ہیں یہ اسراء ہے، اور معراج کا مطلب اوپر چڑھنا، عرجا یا عروجو عربی زبان میں کہتے ہیں چڑھنے کو۔ وہاں سے جو 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی اسے معراج کہا جاتا ہے، اور دونوں کو ملا کر اسراء و معراج کہا جاتا ہے۔ یہ نیند کا معاملہ تھا یا بیداری کا معاملہ تھا؟ ذرا میں چاہتا ہوں کہ مسائل کو آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ تقریریں تو بہت سنتے ہیں آپ، مسائل کی گہرائی تک پہنچیے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں یہ خواب کا واقعہ تھا، خواب میں ہمارے نبی کو دکھایا گیا کہ آپ سیر کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ خواب کا واقعہ نہیں تھا، یہ بیداری کی حالت میں اور جسم اور روح سمیت آپ کو اٹھا کے لے جایا گیا اور 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ یہی جمہور علماء کی رائے ہے اور یہی مسلک راجح ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد کہتے ہیں بندے کو جس میں جسم اور روح دونوں ہو،
جسم اور روح دونوں کے مجموعے کا نام بندہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں تشریف فرما تھے، آپ کو وہاں سے جبریل اٹھاتے ہیں، حتیم کے اندر لاتے ہیں، خانہ کعبہ کا وہ ایریا جس کو حتیم کہا جاتا ہے، اور پھر وہاں سے اٹھاتے ہیں براق نامی ایک سواری جو آپ کے لیے بھیجی گئی تھی، اس پہ بٹھا کر کے راتوں رات آپ کو مسجد اقصیٰ لے جایا جاتا ہے۔ وہاں پر آپ تمام انبیاء کی امامت کرتے ہیں، اور وہاں سے پھر آپ کو ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی جاتی ہے۔ ساتوں آسمانوں میں آپ بہت سارے نبیوں سے ملاقات کرتے ہیں، یہاں تک کہ ساتویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا تک آپ پہنچ جاتے ہیں۔ عرش کے نیچے آپ سے اللہ ہم کلام ہوتا ہے، اور آپ کو وہاں پر 50 نمازیں پہلے عطا کی جاتی ہیں، جو بعد میں صرف 5 کر دی جاتی ہیں، لیکن اجر و ثواب میں وہ 50 کے برابر ہیں۔ اور اس کے بعد وہاں سے واپس آپ آتے ہیں بیت المقدس۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جاتے ہوئے جب بیت المقدس گئے تب آپ نے نبیوں کی امامت کروائی، اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ جب آپ واپس آئے آسمانوں کی سیر کر کے تب آپ نے بیت المقدس میں تمام نبیوں کی امامت کروائی، اور اس کے بعد واپس آپ کو کہاں لایا گیا؟ مسجد حرام لایا گیا۔ اب جب آپ مکہ یا مسجد حرام میں تشریف فرما ہیں اور آپ لوگوں سے بتاتے ہیں کہ آج رات میں یہاں سے بیت المقدس گیا اور وہاں سے میں اوپر ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آ رہا ہوں ایک ہی رات میں، سبحان اللہ، مشرکین نے آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھو محمد تو کہتے ہیں کہ راتوں رات یہ یہاں سے بیت المقدس کیسے پہنچ گئے؟ مہینوں کا سفر انہوں نے ایک رات میں طے کر لیا، اور کہتے ہیں ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے میں آ رہا ہوں۔ کسی نے جا کے حضرت ابو بکر صدیق کو اس واقعے کی خبر دی کہ تمہارے نبی تو ایسا کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اگر میرا نبی یہ کہتا ہے کہ وہ راتوں رات مسجد اقصیٰ گیا اور وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آ رہا ہے تو میرا نبی سچا ہے، اس لیے کہ میرا نبی جھوٹ نہیں بولتا، اس کے پاس تو اللہ کی وحی آتی ہے، اس کے لیے یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ صدیق کہلائے ابو بکر۔ جب دنیا نے آپ کو جھٹلایا تو ابو بکر صدیق نے آپ کی تصدیق فرمائی۔ اور اس کے بعد قریش کے لوگوں نے آپس میں سازش رچی کہ چلو ان کا امتحان لیتے ہیں، اگر یہ بیت المقدس دیکھ کے آئے ہیں تو ذرا ان سے پوچھتے ہیں کہ وہاں اس کا نقشہ کیسا ہے، ہاں کتنی کھڑکیاں ہیں اس میں، کتنے پلر ہیں اس میں، کتنے کیا ہیں، ذرا پوچھتے ہیں نا۔ اب آئے سوال لے کر کے بیٹھے، ٹھیک ہے آپ بیت المقدس دیکھ کے آئے ہیں تو ذرا یہ بتائیے یہ بتائیے یہ بتائیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بعض چیزوں کا میرے پاس اس وقت جواب نہیں تھا۔ بھئی اتنی گہرائی سے اگر کوئی ایک جھلک آیا ہو آپ کی مسجد میں اور چلا گیا ہو اور اس سے پوری تفصیل آپ پوچھیں کہ کتنے فین لگے ہیں، کتنے بلب لگے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، تو بتا پائے گا؟ کائنات کے امام مدنی سردار فرماتے ہیں اللہ نے پورا بیت المقدس کا نقشہ لا کے میری نگاہوں کے سامنے رکھ دیا، میں ایک ایک چیز کو دیکھ کر جواب دیتا جاتا تھا، لوگ پوچھتے گئے میں بتاتا گیا، آخرکار مجبور ہو گئے یہ ماننے پہ کہ ہاں جو آپ بتا رہے ہیں بالکل ہو بہو بیت المقدس ویسے ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ کی نشانی تھی جو اللہ نے آپ کو عطا کی۔ یہ آپ کو اللہ دنیا میں بھی سربلندی جس طرح اللہ نے عطا کیا، آخرت میں بھی اللہ آپ کو ایسی سربلندی کی تمام نبیوں کا امام، تمام لوگوں پہ آپ کو اللہ گواہ بنا کر پیش کرے گا، اور جب سارے لوگ شفاعت سے ہاتھ کھینچ لیں گے اس وقت ہمارا نبی عرش کے نیچے گر کر سجدے میں سفارش کرے گا۔ تو میرے بھائیو یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے نواز دیتا ہے۔ اس کے بعد
سورہ اسراء ہی میں جب اور تھوڑا آگے چلتے ہیں 15 نمبر کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت حاصل کرتا ہے وہ اپنے لیے حاصل کرتا ہے، ومن ضل فانما یضل علیہا، جو گمراہ ہو جاتا ہے اس کا وبال اسی پر ہوتا ہے، اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہوتا ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ہم رسول نہ بھیج دیں۔ اس کے اندر کچھ باتیں توجہ طلب ہیں۔ بتایا گیا اس آیت کے اندر کہ کوئی کسی کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھائے گا۔ قرآن کی بعض آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ اپنا بوجھ پورا اٹھائیں گے اور ان لوگوں کے بوجھ کا کچھ حصہ جنہوں نے دنیا میں جن کو انہوں نے گمراہ کر دیا، جیسے سورہ عنکبوت وغیرہ میں ہے کہ جن کو لوگوں نے گمراہ کیا ہوگا نا، تو اپنی گمراہی کا پورا بوجھ اٹھائیں گے اور کچھ حصہ اس کا بھی اٹھائیں گے جس کو انہوں نے گمراہ کیا ہوگا۔ جیسے میں پہلے حدیث بتا چکا ہوں کہ دنیا میں جو بھی قتل ہوتا ہے ناحق، تو اس کے خون کا ایک حصہ کس کو جاتا ہے؟ قابیل کو جاتا ہے، اس لیے کہ پہلی مرتبہ اس نے قتل کی سنت کو ایجاد کیا۔ اور ایک روایت کے اندر صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان المیت لیعذب فی قبرہ ببکاء الحی علیہ، زندہ جب روتا ہے تو مردے کو قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ زندہ جب نوحہ کرتا ہے تو قبر میں مردے کو کیا ہوتا ہے؟ عذاب ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ بن عمر میں جھگڑا ہو گیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے اما عائشہ اسی آیت سے دلیل پکڑتی تھیں اور کہتی تھیں عبداللہ ابن عمر سے غلطی ہو گئی، زندہ اگر رو رہا ہے تو مردے کی کیا غلطی ہے، اس کو کیوں عذاب ہوگا، اس کی کیا غلطی ہے؟ زندہ اگر نوحہ کر رہا ہے، بال نوچ رہا ہے، گریبان پھاڑ رہا ہے، اللہ تو فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی قیامت کے دن کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جھگڑا ہو گیا اما عائشہ اور عبداللہ بن عمر میں۔ عبداللہ بن عمر کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ثابت ہے کہ اگر تم نوحہ کرو گے مرنے والے پر تو مرنے والے کو عذاب ہوگا۔ اما عائشہ کہتی ہے نہیں، یہ حدیث مسلمانوں کے لیے ہے ہی نہیں، یہ حدیث یہودیوں کے لیے ہے۔ ایک یہودی عورت مر گئی تھی، لوگ اس پہ بین کر رہے تھے، نوحہ کر رہے تھے، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسے عذاب ہو رہا ہے قبر میں اور ادھر یہ لوگ اس کے اوپر رو رہے ہیں، تو بولتے یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، لیکن حدیث اپنی جگہ صحیح اور ثابت ہے۔ پھر کیسے جواب دیں گے آپ؟ دونوں میں کمپرومائز کیسے کریں گے؟ حدیث بولتی ہے زندہ نوحہ کرے گا تو مردے کو عذاب ہوگا، تو مردہ کاہے بوجھ اٹھائے گا؟ اور قرآن کہتا ہے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ علماء نے کمپرومائز کیا ہے۔ کیسے؟ اگر آدمی دنیا میں نوحہ کو پسند کرتا تھا، رونے کو نہ اگر آدمی دنیا میں رونے کو پسند کرتا تھا، رونے کا حکم دیتا تھا، اگر وہ وصیت کر کے گیا ہے کہ میرے مرنے کے بعد نوحہ ہونا چاہیے، یا دنیا میں وہ روکتا نہیں تھا، اس کو اچھا لگتا تھا، تب مرنے کے بعد اگر نوحہ لوگ کریں گے تو اس کو عذاب ہوگا، اس لیے کہ یہ اسی کا اپنا بوجھ ہے، یہ کسی دوسرے کا بوجھ نہیں ہے۔ دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا لیکن اپنا بوجھ اٹھائے گا، اس لیے کہ وہ آدمی سبب بن کے گیا ہے، خود ہی وہ وصیت کر کے گیا ہے کہ میرے مرنے کے بعد نوحہ کرنا، یا اس کو اچھا لگتا تھا۔ لیکن اگر کوئی آدمی دنیا میں نوحہ کو ناپسند کرتا تھا، روکتا تھا، اب وہ مر گیا، اب اس کے گھر والے بال نوچ رہے ہیں، گریبان پھاڑ رہے ہیں، سر پھوڑ رہے ہیں، کچھ بھی کریں، اس بیچارے کی کیا غلطی؟ تو پھر اس کو عذاب نہیں ہوگا، اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ یہ علمی نکتہ ہے، ذرا اس کو آپ سمجھ لیجئے اچھے سے کہ جب آدمی روکتا تھا دنیا میں، ناپسند کرتا تھا، تو اس کی پھر کوئی غلطی نہیں ہے، اس کو پھر عذاب نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے آگے چلیے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، جب تک ہم رسول نہ بھیج دیں اتمام حجت کے لیے، دلیل قائم کرنے کے لیے، تب تک کسی بستی والے کو ہم عذاب نہیں دیتے۔ اللہ کا یہ کمال عدل ہے،
سبحان اللہ، کہ اللہ کسی کو عذاب نہیں دیتا، کسی قریہ والے کو، کسی بستی والے کو، الا یہ کہ جب رسول بھیج دیتا، رسول ڈراتے تھے، جب لوگ بات نہیں مانتے تھے تب اللہ کا عذاب آتا۔ حالانکہ اللہ چاہتا تو بغیر رسول بھیجے بھی وہ عذاب دیتا، تو کوئی اس کو پکڑ سکتا تھا؟ بغیر رسول بھیجے بھی وہ کسی کو کہ بھائی ہم رسول نہیں بھیجے، لیکن تمہاری فطرت سلیمہ اور تمہاری یہ جو عقل سلیم ہے، اس کی بنیاد پر تم نے اپنے خالق کی پہچان کیوں نہیں کی؟ ہر آدمی کی فطرت میں توحید موجود ہے آلریڈی۔ تو اگر اللہ قیامت کے دن بولے ہم نے رسول نہیں بھیجا، تمہاری فطرت میں توحید موجود تھی، تم کو ہم نے عقل سلیم عطا کیا تھا، تم نے اپنے پیدا کرنے والے کی پہچان کیوں نہیں کی؟ یہ بھی عدل ہے، لیکن اللہ کا کمال عدل ہے کہ وہ بغیر رسول بھیجے کسی کو عذاب نہیں دیتا ہے۔ اچھا، وہ لوگ جو زمانے جاہلیت میں تھے وہ تو بول سکتے نا کہ میرے پاس تو کوئی رسول ہی نہیں آیا، یا اہل فترہ جن کو بولا جاتا، اہل فترہ سمجھتے حضرت عیسیٰ کے بعد پھر کوئی رسول نہیں آیا، ڈائریکٹ ہمارے نبی آئے۔ تو جن کے پاس رسول نہیں آئے یا جو جاہلیت والے ہیں، ان کا کیا حکم ہوگا؟ جو جاہلیت میں مر گئے، ہمارے نبی کے ماں باپ بھی اسی میں سے، ان کا کیا حکم ہوگا؟ علماء کہتے ہیں جو میرے بھائیو زمانے جاہلیت میں مر گئے، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا، اس لیے کہ وہ دین ابراہیمی پہ تھے۔ عرب کے لوگ زمانے جاہلیت میں اسلام سے پہلے یا اسلام کے شروع زمانے کے جو کفار تھے وہ دین ابراہیمی پر تھے۔ لمبا زمانہ ہونے کے ناطے ان کے اندر بت پرستی آ گئی تھی۔ عمرو بن لوہی الخزاعی سب سے پہلے عربوں کے اندر بت وہی لاتا ہے۔ کیا نام تھا؟ عمرو بن لوہی الخزاعی سب سے پہلے بتوں کو عربوں میں وہی لایا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے عمرو بن لوہی الخزاعی کو دیکھا جہنم میں، اس کی اتڑیاں باہر نکلی ہوئی ہیں، وہ لے کر جہنم میں اسے گھوم رہا ہے۔ سب سے پہلے شرک کو اور بت پرستی کو رواج دینے والا یہی ہے۔ تو زمانے جاہلیت کے لوگ دین ابراہیمی پر تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ابراہیم کی تعلیمات کو اکثر لوگ بھول چکے تھے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی اس زمانے میں پائے جاتے تھے جو شرک نہیں کرتے تھے، ان کو حنفاء کہا جاتا تھا۔ کیا کہا جاتا تھا؟ حنفاء۔ جیسے زید بن عمرو بن نفیل بھی اسی میں سے تھے۔ نبی کے آنے سے پہلے بھی یہ وہ آدمی ہیں کہ جو ابراہیم کی دین پر تھے، ابراہیم کے دین پر تھے، اور لوگوں سے کہتے تھے کہ میرے علاوہ اب شاید کوئی نہیں بچا ہے جو سچا اور پکا ابراہیم کے دین پر ہو۔ اس لیے ان کو بھی حنیف کہا جاتا ہے، حنفاء کہا جاتا تھا۔ وہ کہا کرتے تھے لوگوں سے جو غیر اللہ کے نام پہ تم جانور ذبح کرتے ہو نا، اس جانور کو پیدا تو اللہ نے کیا، آسمان سے بارش اللہ برساتا ہے، جانوروں کے لیے سبزہ اور چارہ اللہ اگاتا ہے، تو جب ساری چیزوں کا انتظام اللہ کرتا ہے تو جانور جب ذبح کرنے کی باری آتی ہے تو تم غیر اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کرتے ہو۔ میں ایسے جانور کو نہیں کھا سکتا جس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ یہ اسلام سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ زید بن عمرو بن نفیل، اور ایسے ورقہ بن نوفل کے بارے میں بھی آتا ہے۔ ورقہ بن نوفل جو سچے دین پر تھے، پرانے دین پر تھے۔ تو میرے بھائیوں یہ تو اہل جاہلیت۔ اہل فترہ کی بات کر لیں آپ کی جن کے اندر صحیح معنوں میں کوئی رسول نہیں آیا، ان کے بارے میں علماء کا یہ آج بھی ایسے لوگ پائے جا سکتے ہیں، کسی جنگل میں ہیں، بیابان میں ہیں، کوئی ان کو اسلام بتانے والا پہنچا ہی نہیں۔ کیا کریں گے آپ اس کے بارے میں؟ کسی نے کو میسج پہنچایا ہی نہیں۔ مان لو جنگلی ہے، افریقہ کے جنگلوں میں رہتے ہیں، انسانوں کو بھی مار کے کھا جاتے ہیں، کیا کہیں گے ایسے لوگوں کے بارے میں آپ؟ کیا ہوگا ان کا حشر قیامت کے دن؟ علماء نے کہا ہے ایسے لوگوں کا اللہ قیامت کے دن جن کے پاس کوئی نذیر اور بشیر نہیں آیا، ڈرانے والا نہیں آیا، کوئی اسلام پہنچانے والا نہیں آیا، قیامت کے دن اللہ ان کو امتحان لے گا۔ ان کا کیا لے گا؟ امتحان لے گا۔ اگر اس امتحان میں وہ پاس ہو گئے تو پھر ان کو ان کا اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر اس امتحان میں وہ ناکام ہو گئے تو پھر ان کا بھی حشر برا ہوگا۔ اچھا، چھوٹے بچوں کے بارے میں کیا بولتے آپ؟
چھوٹے بچے جو مر جاتے ہیں، مسلمانوں کے بچے جنت میں جائیں گے. سن لیجئے، مشرکوں کے بچوں کے بارے میں اختلاف ہے. کافروں کے بچے، ان کی بھی کیا غلطی؟ ہاں، بچہ ہے، ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، وہ کہاں جائے گا؟ بعض علماء کہتے ہیں اللہ ان کا بھی امتحان لے گا قیامت کے دن، لیکن امتحان لینے کی ان کے بارے میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے. امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب ما قیل فی اولاد المشرکین. کئی حدیثیں نقل کی ہیں امام بخاری نے. پہلی حدیث جو لائے ہیں امام بخاری کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکوں کے بچوں کے بارے میں پوچھا گیا. مشرکوں کے جو چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں تو آپ نے فرمایا واللہ اعلم بما کانوا یعملون، اللہ کو پتا ہے یہ کون سا عمل کرتے. پہلے ہمارے نبی نے یہ کہا کہ یہ بڑے ہونے کے بعد کیسا عمل کریں گے، اسی اعتبار سے اللہ کو تو پتا ہے نا کہ یہ اگر بڑے ہوتے تو کیسا عمل کرتے. یہ اسلام قبول کرتے نہیں کرتے، ویسا اللہ ان کے ساتھ برتاؤ کرے گا. لیکن اس کے بعد امام بخاری ایک لمبی روایت لائے ہیں، اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ مشرکوں کے بچے بھی جنت میں جائیں گے. شاید یہ بات آپ کے لیے بہت بھاری پڑ جائے. اگر آپ نے یہ مسئلہ نہیں سنا ہوگا تو شاید آپ کے لیے ذرا مشکل پڑ جائے کہ مشرکوں کے بچے جی کیسے جنت میں جائیں گے. میں آپ کو دلیل سناتا ہوں، بخاری کی روایت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں حضرت جبرائیل اور میکائیل آئے اور اٹھا کے لے گئے. مختلف جگہوں کی سیر کرائی، بہت سارے مشاہدات کیے. ایک سبز باغ میں گئے، دیکھا کہ وہاں ایک صاحب ایک درخت کی جڑ کے پاس ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، لمبے قد کے، اور ان کے پاس کچھ بچے کھیل رہے ہیں. بعد میں جب فرشتوں سے پوچھا ہمارے نبی نے کہ یہ جو مشاہدات آپ لوگوں نے کرائے ہیں اس کی حقیقت تو بتائیے، تو انہوں نے حقیقت بتائی اور آخر میں بتایا وہ بزرگ لمبے قد کے جو درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے وہ ابراہیم خلیل اللہ تھے، اور جو بچے ان کے گرد کھیل رہے تھے وہ بچے ہیں جو فطرت اسلام پہ مر گئے. تو کسی نے سوال کیا کہ اور مشرکوں کے بچے؟ کہا ہاں مشرکوں کے بھی بچے، چونکہ یہ فطرت، ہر بچہ کس پہ پیدا ہوتا ہے؟ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. تو بچپن میں ہی کوئی بچہ اگر فوت ہو گیا تو بہت سے علماء کی یہ رائے ہے کہ مشرکوں کے بچے بھی جنت میں جائیں گے. اور شروع میں جو ہمارے نبی نے کہا تھا کہ اللہ جانے ان کا کیا حشر ہوگا، اس وقت آپ کو کنفرم نہیں بتایا گیا تھا. شروع میں آپ کو بھی اس کا علم نہیں تھا تو آپ نے کہا کہ اللہ جانے. بعد میں کنفرم بتا دیا گیا کہ وہ جب آپ کو بتا دیا گیا کہ بھائی ان کا بھی حشر مسلمان بچوں کے ساتھ میں ہوگا، چونکہ یہ بھی فطرت اسلام پر مرے ہیں. تو بہرحال اختلافی مسئلہ ہے، مسلمانوں کے بچے جنت میں جائیں گے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن مشرکوں کے بچوں کے بارے میں اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ جانے یہ بڑے ہو کر کیا کرتے، ویسا اللہ ان کے ساتھ برتاؤ کرے گا. اور بہت سے علماء کی رائے میں مشرکوں کے بچے بھی جنت میں جائیں گے. تو یہ مسئلہ ہے، علمی مسئلہ ہے، اس کو آپ سمجھ لیجئے. اس کے بعد سورہ اسراء ہی کی آیت نمبر 32 اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. او لوگو زنا کے قریب بھی نہیں جانا، یہ بہت بڑی بے حیائی ہے، فحاشی ہے اور برا راستہ ہے. فاحشہ کے بارے میں میرے بھائیوں میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، اس کی جمع فواحش آتی ہے. فاحشہ ہر وہ قول اور فعل جس کی قباحت بہت زیادہ بڑھ جائے. کوئی بھی قول ہو، فعل ہو، اگر اس کی قباحت بہت زیادہ بڑھ جائے تو وہ کیا ہے؟ فاحشہ ہے. زنا کو فاحشہ کہا گیا، بہت بڑی بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے. اور قرآن کا اسلوب ذرا دیکھیے، اللہ نے یہ نہیں کہا لا تزنو، اے لوگو زنا کاری مت کرو. کیا کہا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا. میرے بھائیو زنا کاری، بدکاری اتنا بڑا جرم ہے، اس سے انسان کے چہرے کا پانی مر جاتا ہے، انسان کی غیرت مر جاتی ہے. زنا کاری، بدکاری یہ وہ جرم ہے جس سے حسب و نسب مل جاتے ہیں.
پتہ نہیں چلتا کون کس کا بیٹا ہے۔ اور جب یہ نہیں پتہ چلے گا کون کس کا صحیح معنوں میں بیٹا ہے تو مجھے بتائیے لوگوں کا حسب نسب خاندانی حسب نسب محفوظ کیسے رہے گا؟ اور غیرت کے نتیجے میں بہت سارے لوگ ایک دوسرے کو، بہت سارے شوہر اپنی بیویوں کو قتل بھی کر دیتے ہیں، بہت سی بیویاں شوہروں کو بھی قتل کر دیتی ہیں۔ تو یہ غیرت، یہ زناکاری اور بدکاری اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، جس وقت زناکار زنا کرتا ہے اس کا ایمان سلامت نہیں رہتا، ایمان بہت زیادہ گھٹ جاتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ زناکار جس وقت زنا کرتا ہے ایمان سلامت نہیں رہتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا نور نکل جاتا ہے۔ اور زناکاری بدکاری جب پھیل جائے گی اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کہتی ہیں، گھبرائے ہوئے کائنات کے امام میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ویل للعرب من شر قد اقتربا، ویل ہو عربوں کے لیے، بربادی ہو عربوں کے لیے اس شر سے جو قریب ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں تھوڑی سی شگاف ہو گئی ہے، تھوڑا سا سوراخ ہو گیا ہے۔ کہتی ہیں ہم نے کہا اللہ کے رسول انا ہلک وفینا الصالحون، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ ہم میں اچھے لوگ بھی تو ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا اذا کثر الخبث، جب فحاشی زناکاری بدکاری بڑھ جائے تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، اور جب عذاب آتا ہے تو اس کی زد میں میرے بھائی اچھے بھی آتے ہیں برے بھی آتے ہیں، سارے آ جاتے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی میں حدیث آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ، جب زناکاری بدکاری کسی بستی میں عام ہو جاتی ہے تو وہ اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ تو ہماری شریعت ہر اس راستے کو بند کرتی ہے جو زناکاری بے حیائی تک پہنچائے۔ اسی لیے قرآن نے کہا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ یعنی جتنے راستے زناکاری کی طرف لے کے جاتے ہیں نا، ہماری شریعت نے ان تمام راستوں کو کیا کر دیا ہے؟ بند کر دیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ سفر پہ جائے تنہا جب تک اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو۔ محرم رشتہ دار نہیں ہے، باپ بھائی شوہر، کوئی بھی عورت سفر پر نہ جائے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے لا تسافر المرأة الا ومعها ذو محرم، کوئی عورت سفر پہ نہ جائے مگر اس کے ساتھ کوئی محرم ہونا چاہیے۔ ولا يدخل عليها رجل الا ومعها محرم، اور جب تک عورت کے پاس کوئی محرم نہیں ہے کوئی اجنبی آدمی کسی عورت کے پاس نہ جائے۔ آج عورتیں اجنبی مردوں کو گھروں میں بلاتی ہیں، بہت سارے لوگ جو محرم نہیں ہیں دھڑلے سے گھروں میں آتے ہیں، ان کو بٹھاتی ہیں، ان کو چائے پانی پلاتی ہیں، خیر خیریت پوچھتی ہیں، جبکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایاکم الدخول علی النساء، عورتوں کے پاس جانے سے پرہیز کرو۔ اجنبی لوگوں کو چاہیے کہ وہ عورتوں کے پاس نہ جایا کریں۔ ایک آدمی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے، دیور وہ تو جا سکتا نا، بھابھی ہے اس کی، ہاں؟ آپ نے فرمایا الحم والموت، دیور تو موت ہے، یعنی اس کا جانا اور بھی ڈینجر ہے۔ بتائیے ہمارے وہاں کتنا عمل ہوتا ہے پردے کے معاملے میں۔ آج تھوڑا موڑا اگر پردہ ہے بھی تو اتنا نہیں ہو پاتا کہ جو رشتے ہیں جن سے کہ پردہ کرنا ہے، پھوپھو کے بیٹے ہیں، خالہ کے بیٹے ہیں، ماموں کے بیٹے ہیں، سب دھڑلے سے گھروں میں آتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہاں، بولتے جی یہ تو ہمارے تایا کا بیٹا ہے، یا ہمارے خالہ کا بیٹا ہے، یا ہمارے ماموں کا بیٹا ہے۔ ہاں، اور ایسے ہی وہ عورتیں جن کے شوہر دیس پردیس کمانے کے لیے اپنی بیویوں کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، ہائے ہائے، میری شریعت قربان جائیے میرے بھائیو اس دین پر، کس طریقے سے زناکاری بدکاری کے سارے راستوں کو ہماری شریعت بند کرتی ہے۔ لا تلجوا علی المغیبات، وہ عورتیں جن کے شوہر غائب ہیں، دور چلے گئے ہیں، دیس پردیس کمانے چلے گئے، ان کے پاس بھی نہ جاؤ۔
اس لیے کہ شیطان ہر آدمی کی رگ میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے. اور ایک دوسری روایت میں فرمایا لا یخلون برجل لا یخلون رجل مع امرأة، کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے، اجنبی عورت کے ساتھ، الا وکان معها یا الا وکان ثالثها الشیطان، ورنہ دو میں سے تیسرا کون ہو جاتا ہے؟ شیطان ہو جاتا ہے. تو لا یخلون رجل مع امرأة، کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے، الا کان الشیطان ثالثہما، ورنہ ان کا تیسرا شیطان ہوگا. اور جب تیسرا شیطان ہوگا تو دلوں میں وسوسے ڈال کر آپ کو برائی میں بھی مبتلا. آج نائٹ شفٹ میں لڑکیاں کام کرتی ہیں، پتہ چلا باس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھتی ہیں. کوئی سیکریٹری کا جاب کرتی ہے، اپنے باس کے ساتھ آفس میں تنہا بیٹھتی ہے. کوئی نرس کا جاب کرتی ہے، پتہ چلا ڈاکٹر کے ساتھ نائٹ شفٹ میں نرس ہے، تنہا ہے، کوئی نہیں ہے دوسرا. بہت ساری آفسوں میں آپ دیکھ لیجئے کہ لڑکیاں تنہا اپنے فرینڈ کے ساتھ یا کسی مرد کے ساتھ بیٹھ کر کے جاب کرتی ہیں. اور میرے بھائیوں، نتیجہ یہ ہوتا ہے شیطان دلوں میں وسوسے دلا کر زناکاری اور بدکاری میں انہیں مبتلا کر دیتا ہے، اور وہ اپنی عفت و عصمت کو پامال کرا لیتی ہیں. کتنی لڑکیوں کا، کتنی عورتوں کا کنوارا پن ضائع ہو جاتا ہے اسی چکر میں کہ وہ نہ جانے کہاں کہاں کن کن آفسوں کے چکر لگاتی ہیں اور تنہائی میں غیر محرم کے ساتھ بیٹھتی ہیں، کام کرتی ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں، ہماری شریعت شادی پہ بھی ابھارتی ہے، اسی لیے کہ وہ نوجوانوں کی جماعت جس میں شادی کی طاقت ہے وہ کر لے. ہاں، اس لیے کہ اس سے نگاہ نیچی ہو جاتی ہے، شرمگاہوں کی حفاظت ہو جاتی ہے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور جس کے اندر طاقت نہ ہو وہ روزہ رکھے. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اس لیے کہ روزہ شہوتوں کو مار دیتا ہے. پیٹ خالی کرو. ہمارے وہاں باڈی بلڈر بننے کے چکر میں شادی نہیں ہوئی ہے، جم خانہ جا رہے، اور اس کے بعد کوفتے، کباب، قورمے، چکن بریانی، مٹن بریانی، سوپ، اور اس کے بعد فروٹ، اور پھر ڈرائی فروٹ، اور پھر دودھ، اور پھر جوس، اور اس کے بعد پائے، اور نہ جانے کلیجی اور کیا کیا کھاتے ہیں. تو میرے بھائیوں، شادی اگر نہیں ہوئی ہے تو ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ روزہ رکھو. روزہ رکھو گے تو شہوت کی آگ کم بھڑکے گی، ورنہ انسان کی گناہوں میں مبتلا ہونے کے خطرات اور چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو ہماری شریعت کسی بھی طریقے سے زناکاری اور بدکاری کے دروازے کو، اس کے برخلاف جو مسلم معاشرے کو چھوڑ کر اگر آپ مغربی ملکوں کی حالت دیکھ لیں، وہاں تو 100 میں سے مشکل سے 1-2% آپ کو ملیں گے جو شادی بیاہ میں بلیو کرتے ہیں. ان کے وہاں شادی ہے ہی نہیں، بس کیا ہے؟ لیو این ریلیشن شپ. جس کے ساتھ چاہو، بالغ ہو گیا لڑکا یا لڑکی، جس کے ساتھ چاہیں رشتہ بنائیں، جہاں چاہیں آئیں، جہاں چاہیں جائیں. اور پتہ چلا ایک لڑکی 10 کے ساتھ دوستی کرتی ہے، ایک لڑکا 10 لڑکیوں کے ساتھ دوستی کرتا ہے، اور زناکاری بدکاری کی دلدل میں پورا معاشرہ ڈوب چکا ہے میرے بھائیوں. مغربی معاشرہ اور ہمارے ملکوں میں بھی برائی بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ابھی حالات پھر بھی غنیمت ہے وہاں کے مقابلے میں. میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ کا عذاب نہیں آ رہا ہے. آپ مغربی معاشرے کا اگر جائزہ لیں، سارا تو اوپن ہے، کچھ تو ڈھکا چھپا ہے ہی نہیں. اور برائی ایسی ہے کہ لوگ بری چیز کو بری نگاہ سے بھی نہیں دیکھتے. تو زناکاری بدکاری وہ ایک فیشن ہے وہاں پہ. تو میرے بھائیوں، شکر مناؤ کہ اللہ نے آپ کو اسلام جیسا صاف ستھرا مذہب عطا کیا ہے. اتنا صاف ستھرا مذہب جو ہماری بہنوں کو بھی سیکورٹی فراہم کرتا ہے، ہماری بہنوں کی عزت و آبرو کا محافظ ہے یہ اسلام، اور جو ہمارے بھائیوں کو بھی سیکورٹی فراہم کرتا ہے کہ جب تک لڑکا لڑکی شادی کے بندھن میں نہیں بچ جاتے ہیں تب تک وہ ایک دوسرے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ایک دوسرے کے ساتھ لیو ان ریلیشن شپ کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے جب تک شادی کے بندھن میں نہیں بچ جاتے. تو میرے بھائیوں، یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ اسلام اس قدر ہمیں طہارت اور صفائی کا حکم دیتا ہے
وہ واقعہ آپ کو پتہ ہے، ایک نوجوان آتا ہے، ذرا نوجوانوں میں شہوت کا غلبہ ہوتا ہے، ایک نوجوان آتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ اذن لی بالزنا، اللہ کے رسول مجھے زنا کاری بدکاری کی اجازت دے دیجئے۔ مغلوب ہو جاتا ہے اپنی شہوت پہ، اپنی خواہشات پہ، بیچارہ کنٹرول نہیں پاتا۔ اللہ کے رسول کس قدر پیار محبت سے اس نوجوان کو سمجھاتے ہیں، اتحبہ لامک، او نوجوان کیا اس برائی کو تو اپنی ماں کے لیے پسند کرے گا؟ کہتا ہاشا وکلا یا رسول اللہ والناس یحبونہ لامہاتہم، اللہ کے رسول کوئی بھی دنیا کا آدمی اس کو اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرے گا، کیا تو اپنی بہن کے لیے پسند کرتا ہے؟ کہتا ہے نہیں اللہ کے رسول، دنیا کا کوئی انسان اپنی بہن کے لیے نہیں پسند کرے گا۔ ایسے ہی آپ نے چند رشتوں کا نام لیا، کیا اس برائی کو تو اپنی خالہ کے لیے پسند کرتا ہے، اپنی پھوپھی کے لیے پسند کرتا ہے؟ ہر بار وہ نوجوان کہتا نہیں اللہ کے رسول ہرگز نہیں۔ اللہ کے رسول اس نوجوان کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہم اغفر ذنبا، اے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے، وطہر قلبا، اے اللہ اس کے سینے کو برائی سے پاک کر دے، وحسن فرجا، اے اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ فکان بعد ذلک لا یلتفت الفتى الی شیء، اس کے بعد وہ نوجوان کسی برائی کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ اور اللہ میرے بھائیوں اس نوجوان سے بڑا خوش ہوتا ہے، جوانی ہے، طاقت ہے، شہوت ہے، قوت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نفس پہ کنٹرول ہے، برائیوں کی طرف نہیں مائل ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ان اللہ لیعجب من الشاب لیست لہ سبوا، اللہ اس جوان سے بہت خوش ہوتے ہیں جس کا برائی کی طرف جھکاؤ بہت کم ہوتا ہے۔ اللہ ایسے نوجوان سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ نوجوان جو اپنے آپ کو مسجدوں سے جوڑتے ہیں، جو اپنے آپ کو علمی حلقات اور علمی دروس سے جوڑتے ہیں، جو اپنے آپ کو علماء سے جوڑتے ہیں، جو اہل علم کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں۔ اور کتنے بد نصیب ہیں وہ نوجوان جو کلبوں میں جاتے ہیں، جو لہو و لعب میں مست ہیں۔ ابھی IPL کا زمانہ ہے، کتنے نوجوان نہ ان کو مسجد سے مطلب، نہ ان کو نمازوں سے مطلب، نہ ان کو دروس سے مطلب، وہ بس صرف اور صرف میچ کے دیوانے، کرکٹ کے دیوانے، ان کو کچھ نہیں، بس صرف کرکٹ دیکھنا۔ تو میرے نوجوانوں، جو بھی ہمارے نوجوان الحمدللہ مسجدوں میں آتے ہیں ان کی ہمت افزائی ہونی چاہیے، اور بہرحال ان کی ہمت بڑھانی چاہیے اور ان کا حوصلہ بڑھانا چاہیے، اس لیے کہ اس برائی کے دور میں اگر ایک نوجوان برائیوں کو چھوڑ کے اللہ کی طرف آ رہا ہے، اللہ کے گھر کی طرف آ رہا ہے، تو یقیناً یہ اس کے ایمان کی مضبوطی کی دلیل ہے۔ ورنہ برائیوں کی طرف بہکنے کے لیے تو ہزاروں راستے ہیں میرے بھائیوں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں، سورہ کہف کی آئیے آیت دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ سورہ کہف کی بھی آج تلاوت ہوئی ہے۔ کہف کا مطلب ہوتا ہے غار، کہف کا مطلب ہوتا ہے غار۔ اس کو سورہ کہف کیوں کہا جاتا ہے؟ اس میں غار والوں کا واقعہ، غار جو پہاڑ کی کھو ہوتی ہے نا، پہاڑ میں چھپنے کی جگہ، اس کو کہف کہا جاتا ہے، غار۔ سورہ کہف کی فضیلت بارہا آپ سنتے ہی ہیں۔ ہاں، اگر سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری 10 آیتیں کوئی یاد کرے گا، عُصِمَ مِن فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، دجال کے فتنے سے کیا ہوگا؟ بچا لیا جائے گا۔ اور ایسے ہی جو جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، اگلے جمعہ تک، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس کے لیے اللہ ایک نور پیدا کر دیتا ہے۔ اور وہ صحابی جو سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، حضرت برا ابن عازب کو روایت، بازو میں گھوڑا بندھا ہے، بدکنے لگا، تلاوت روک دیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک بادل نما کوئی چیز ہے جو ان کو گھیر رہی ہے اور وہ دھیرے دھیرے قریب آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بیان کیا تو کہا تلک السکینہ، یہ سکینت تھی جو قرآن کی وجہ سے نازل ہو گئی تھی آسمان سے۔ اور اسی سے ملتا جلتا واقعہ سورہ بقرہ کی فضیلت میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ الگ روایت ہے، یہ الگ روایت ہے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان دونوں کو مکس کر دیتے ہیں، وہ الگ روایت ہے، وہاں بھی گھوڑا بدکنے کی بات ہے، وہ سورہ بقرہ ہے۔ ہاں، تھوڑا سا فرق ہے، وہاں پہ چھتری اتر رہی تھی آسمان سے اور اس میں بلب روشنی تھی، بلب جل رہے تھے، اور یہاں بدلی اتر آئی تھی جو آسمان سے، یہ سکینت تھی، سکون تھا۔ تو سورہ کہف بہرحال
سورہ کہف کے اندر اللہ نے چند نوجوانوں کے واقعات کو بیان فرمایا ہے. یہ کون نوجوان تھے؟ دیکھیے ابھی نوجوانوں ہی کی بات میں کر رہا تھا، تو میرے نوجوانوں کے لیے اس میں انشاءاللہ نوجوانوں کے لیے مستقل انشاءاللہ بیان آئے گا کہ نوجوانوں کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. چند نوجوان تھے. یہ کب کے نوجوان تھے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ عیسائیت کے زمانے کے تھے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں عیسیٰ سے پہلے کا یہ واقعہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا واقعہ ہے. بہرحال اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا دقیانوس. دقیانوس یہ بتوں اور دیوی دیوتاؤں کی پرستش کا حکم دیتا تھا. دیوی دیوتاؤں کی پرستش کا حکم دیتا تھا، لوگوں کو شرک پر ابھارتا تھا. اس کی قوم مشرک تھی. چند نوجوان کھڑے ہوئے، ان کو اللہ واحد کی معرفت حاصل ہو گئی، پہچان حاصل ہو گئی. انہوں نے انکار کر دیا، نہیں ہم بتوں کے سامنے نہیں جھک سکتے، ہم ایک اللہ واحد کی پرستش کریں گے. اور یہ نوجوان کھاتے پیتے گھروں کے نوجوان تھے، اعلیٰ گھرانے سے ان کا تعلق تھا، اعلیٰ گھرانے کے چشم و چراغ تھے یہ. لیکن اللہ نے جب ان کو توحید کی دولت عطا کی تو سارا خوف ان کے دل سے نکل گیا، بادشاہ کا ڈر بھی انہوں نے اپنے دل سے نکال دیا. اور اس کے بعد مشورہ کیا آپس میں، کیا کریں؟ چلو پہاڑ کی کھوہ میں، غار میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ پناہ لے لیتے ہیں. اور جب وہاں گئے تو اللہ نے ان کے اوپر موت طاری کر دی، یا اونگ طاری، نیند طاری کر دی. کتنے سال تک؟ 309 سال تک. 309 سال تک سوتے رہے. اللہ اکبر. قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے. نحن نقص علیک نباہم بالحق. او نبی ہم آپ سے ان نوجوانوں کا واقعہ حق کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. یہ چند نوجوان تھے جو اپنے پالنہار پہ ایمان لے آئے تھے، ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا. وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. اذ قاموا، جب یہ کھڑے ہوئے، یعنی بادشاہ کے سامنے جب یہ اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں. فقالوا ربنا رب السماوات والارض، تو انہوں نے کہا ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے. لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے علاوہ کسی کو دوسرے کو معبود نہیں پکارتے، کسی کو اپنا معبود نہیں بناتے. لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم نے حد سے بڑھی ہوئی بات کی، حد سے ہم تجاوز کر جائیں گے اگر ہم نے اپنے اس پالنہار کا انکار کر دیا. میرے بھائیو، ہر زمانے میں سب سے پہلے نبیوں پر ایمان لانے والے کون تھے؟ ہر زمانے میں حق کو سب سے پہلے ایکسپٹ کرنے والے، قبول کرنے والے نوجوان تھے. ہمارے نبی پہ بھی، موسیٰ علیہ السلام پہ دیکھ لیجئے، چند نوجوان تھے جو حضرت موسیٰ پہ ایمان لے آئے تھے. فرعون جیسے ظالم بادشاہ کی بھی پرواہ نہیں کی. ہمارے نبی نے جب مکے میں اپنی دعوت کا آغاز کیا، سب سے پہلے ہمارے نبی پہ ایمان لانے والے سب سے آگے نوجوان تھے، جبکہ قریش کے بوڑھے کفر پر جمے ہوئے تھے، باپ دادا کے مذہب پہ جمے ہوئے تھے. اس لیے نوجوانوں، اپنا مقام پہچانو، اپنا مقام پہچانو. کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں. جوانی بھی یہ عبادت کا بھی بہت اچھا موقع ہے، اچھا مرحلہ ہے. مطلب لوگ یہ سمجھتے کہ جوانی میں کھیلنے کودنے اور عیاشیوں میں زندگی بسر کرنے، لہو و لعب میں، یہ کھیل کود، IPL 2020 ورلڈ کپ، یہ ساری چیزوں کی زندگی ہے. جی ابھی جب بوڑھے ہوں گے تو دیکھ لیں گے، عبادت کر لیں گے.
کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا پھر بات بن پڑتی نہیں۔ اور اللہ کو پیاری ہے جوانی کی عبادت، میزان میں بھاری ہے جوانی کی ریاضت۔ جو لوگ جوانی میں عبادت نہیں کرتے، پیری میں انہیں ہوتی ہے ہر وقت ندامت۔ دھرتی پہ قدم پھونک کے رکھ نوجوان مسلم، دھرتی پہ قدم پھونک کے رکھ نوجوان مسلم، طاقت کے نشے میں نہ کر اللہ سے بغاوت۔ میرے بھائیو، طاقت کے نشے میں ہمیں اللہ کی معصیت، اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی بغاوت نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ کسی بھی وقت یہ طاقت ختم ہو سکتی ہے، کسی بھی وقت جوانی کا خاتمہ ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت زندگی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، تمہارے لیے عبرت ہے اس طرح کے واقعے میں، خاص طور سے آپ سورہ کہف میں خاص طور سے اس واقعے کو غور سے پڑھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی عبرتیں رکھی ہیں اس واقعے میں۔ جو یہ چند نوجوان تھے جن کو اللہ واحد کی معرفت اور پہچان ہو گئی تھی۔ انشاءاللہ جیسا کہ میں نے وعدہ کیا ہے، تفصیلی بیان یا تو جمعہ کے خطبے میں لاؤں گا، اور یا تو پھر جاگنے والی راتوں میں، جیسے میں نے عورتوں کے لیے مخصوص ایک خطاب کیا تھا، جوانوں کے لیے بھی، چونکہ بہت سارے جوانوں کی یہاں بھاری تعداد الحمدللہ آتی ہے مسجد میں، تو نوجوانوں کے لیے میں تفصیلی خطاب لے کر آؤں گا اللہ نے چاہا تو۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام بھائیوں کو دین اسلام پہ، توحید پہ، ایمان پہ اللہ صحیح معنوں میں ہمیں قائم و دائم رکھے۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی اللہ حفاظت فرمائے، ہم سب کی عفت و عصمت کی حفاظت فرمائے، ہمارے مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین وما توفیق الا باللہ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔